جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی انتہائی مخدوش حالات تھے. IMF پہ جانا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں. تیل کے اوپر 27 ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. PTI جو پریزنٹیشن تھی وہ سلیکٹو تھی، اکنامک انڈیکیٹر جو تھے وہ مس لیڈنگ تھے. PDM جب آئی ڈالر گرنا شروع ہو گئے، بزنسز بند ہونا شروع ہو گئی، ایگریکلچر کا بیڑا غرق ہو گیا. ڈیفالٹ کی جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے باقاعدہ یہ کمپیننگ کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی پر منگل کے روز PTI نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، جس کے جواب میں ایک تو وفاقی وزیر شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ خراب معیشت کرنے پر جن کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہونے چاہیے وہ خود بیٹھ کر وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں. اور پھر بدھ کے روز کوئی آدھے درجن کے قریب وفاقی وزراء نے بیٹھ کر نہ صرف اپنی معاشی کارکردگی کو سراہا بلکہ پچھلی حکومت پر ہی مدعا ڈال دیا کہ چونکہ ان کی معاشی کارکردگی خراب تھی، معیشت انہوں نے خراب کی تھی، وہ کچھ کر نہیں سکے تھے، نالائق تھے یا نااہل تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل بھگتنا پڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات اور پھر حکومت کی طرف سے مارکیٹیں بند کرنے اور شادی ہال بند کرنے کے اعلانات بھی آئے. لیکن پاکستان میں ڈیفالٹ کر جانے اور ساتھ ساتھ شری لنکا بننے کی بازگشت ابھی بھی جاری ہے. ویسے ڈیفالٹ کرے نہ کرے پاکستان، لیکن پاکستان کے شہری، پاکستان کے لوگ یقین مانے ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اب ان کی قوت جواب دے رہی ہے. میں ان اہم امور پر بات کروں گا اور آج جو ہمارے مہمان روبرو ہیں، ایک تو وہ مختلف عہدوں پر فائز بھی رہے ہیں اور ہیں بھی صحیح، اور ساتھ ساتھ وہ معیشت کو، فائنانس کو، مالیات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو وہ ماہرین بھی ہیں. اسی معیشت کے حوالے سے اس حکومت کے آنے سے پہلے سید محمد شبر زیدی صاحب نے کہا تھا پچھلے سال دسمبر میں کہ پاکستان ڈیفالٹ. تو آج ہمارے روبرو سید محمد شبر زیدی صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سینیٹر سلیم احمد مانڈی والا صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، فائنانس کمیٹی دیکھتے ہیں، چیئر ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کیسر احمد شیخ صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں، قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے چیئر ہیں. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا. شبر زیدی صاحب، آپ خبروں میں ہیں اور خبروں کی ہیڈ لائنز میں ہیں. آج ایک بڑے اخبار، جنگ اخبار نے باقاعدہ خبر دی کہ آپ کی ایک پیشگوئی ہے کہ حکومت مارچ میں چلی جائے گی اور الیکشن جولائی میں ہوں گے. آپ کو اگر یہ اطلاع ہے تو پھر مزید پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ اس میں کوئی ضروری اگلا حصہ کیا مطلب؟ اگر الیکشن کو ہونا ہے جولائی میں تو اس سے پہلے ایک کیئر ٹیکر آتی ہے ہمیشہ. جی. اور کیئر ٹیکر ہمیشہ غیر سیاسی ہوتی ہے. تو اس میں پلان کی ضرورت کیا؟ یہ سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس میں اس کے لیے پلان کیا ہے؟ صرف سوال یہ ہے نا، بڑا آسان سا سوال ہے کہ الیکشن اگر جولائی میں ہوں گے تو مارچ میں ہو جائے گا. اگر یہ بات الیکشن چلے جاتے ہیں اکتوبر میں تو یہ بات جولائی میں ہو جائے گی. اس میں 3-4 مہینے کا فرق ہے. اس میں ساری پاکستان کی سیاستدانوں کے پیر پر کیوں جل رہے ہیں ذرا صرف 3 مہینے کی بات کے اوپر؟ اور اس بات کی بنیاد جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں جون میں ختم ہو جائے گا. اور جون کے بعد پاکستان اگلے IMF پروگرام میں جائے گا جو جون کے بعد شروع ہوگا اور وہ شاید اگلے 5 سال یا 4 سال کے لیے ہوگا. تو جو اگلا پروگرام ہوگا اس کی جو ایگریمنٹ ہوگی وہ آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی یا کیئر ٹیکر اور کنسیسر کے ساتھ ہوگی. یہ اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگی. سر یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے شبر زیدی صاحب کوئی اعتراض نہیں ہے. مارچ میں چلی جائے، مارچ میں حکومت چلی جائے، جنوری میں چلی جائے یا اکتوبر میں، لیکن آپ سے ایک چیز منسوب کی گئی کہ مارچ میں حکومت ختم ہو جائے گی. میں تو یہ ذرا جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ریزائن کریں گے، ان کے خلاف تحریک چلے گی، کیسے ختم ہوگی حکومت؟ یہ خود کریں گے. اچھا، کیوں کریں گے؟ یہ ان کو خود پتہ ہے کیوں کریں گے. سلیم صاحب بتا دیں گے آپ کو. اور اس کی وجہ بڑی لاجیکل ہے نا یار. جی
देखो ये जो बैठे हैं ये कोई इसराइली या भारतीय तो नहीं है ना, और ना इमरान खान भी इसराइल या भारत से आए हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। और आज हमारा प्रोग्राम दिसंबर में होना था IMF के साथ। जी। सबको पता है कि आज माशी सूरत हाल क्या है, सबको ये पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो सब मिलके वो फैसला करना चाहिए सबको जो पाकिस्तान के वफाद में हो, अपनी सियासी पार्टियों की वफादात से बालातर होके। और ये बातें कि मैंने कैपिटल लूज किया, पॉलिटिकल मैंने गेन किया, ये वो सब बातें ठीक है, मगर एक सियासी पाकिस्तान के माशी और सियासी वफाद में जो फैसला है वो होना चाहिए। तो आप इस बात को देखेंगे और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के जो लेंडर हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं वो आपसे सिंपल एक सवाल करेंगे कि आप आके मार्च में किससे बात करना चाहते हैं। तो वो उसका जवाब जो आएगा वो फिर जवाब जो है वो मैंने आपको दे दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को परेशानी ये आ गई है कि आपके दिमाग में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और कोई 2 साल मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की शब्बर दैदी साहब, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। आइन कभी मना नहीं करता पहले इलेक्शन हो जाए बाद में इलेक्शन हो जाए। आपने नहीं की ना, आपने तो नहीं की, आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना। मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पर लंबे मैं इस पे इंटरव्यू दे चुका हूँ कि जी कैसा क्यों क्या। मैं तो सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ यार कि अगर ये इलेक्शन अक्टूबर में या नवंबर में होना है, अगर उसके कुछ माशी हालात, आई एम ओनली से माशी, आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिकल, अगर माशी हालात पाकिस्तान को मार्च के इलेक्शन में बेहतर शक्ल में ले जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी सियासतदान इतने गैर मुहब्बे वतन हैं या इतने नासमझ हैं कि वो उस बात को नहीं समझ रहे। और मेरा अपना ख्याल है कि सबसे बड़ी सैल्वेज अर्ली इलेक्शन की जो होगी वो PDM को होगी। सबसे ज्यादा आसानी वो तो खुद चाहते हैं कि उनकी जान छुटे। फेयर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। मांडीवाला साहब, आपकी तरफ इन्होंने बॉल फेंक दी है और हुब्बुल वतनी का भी उन्होंने बात की है कि अगर मुल्क क्राइसिस में है तो 3 महीने पहले, 3 महीने बाद, 4 महीने पहले, 4 महीने बाद। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी यही बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर मुल्क क्राइसिस से निकल आता है। तो वाकई मार्च में आप खुद कहेंगे कि हुकूमत चली जाए और जुलाई में इलेक्शन हो जाए? राजा साहब, मैं चाहूंगा पहले आप शेख साहब का ओपिनियन ले लें, फिर मैं एंड में बोलूंगा। शेख साहब, आपकी तरफ बॉल फेंकी गई है, आप क्या कहते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कि इकोनॉमिक मैटर्स में ना हमें सियासत नहीं करनी होगी और ये देखना होगा कि मिलजुल के, मैं तो बार बार कह रहा हूं और हमारे लीडर्स भी कह रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मिलजुल के बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। इस वक्त हमारा शब्बर दैदी साहब कह रहे हैं कि 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, 3 महीने बाद में इलेक्शन हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुल्क पहले बात यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता अनसर्टेनिटी को। जो टर्माइल चल रहा है ना वो मुल्क को और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। सबको मिल के, इस वक्त इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी जो मईशत है वो वेंटिलेटर पे है। मैं 5 मई को मैंने तकरीर की, शुरू में जब थोड़े दिन हुए थे हुकूमत हमारी आए हुए, उस वक्त भी मैंने कहा कि एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, डॉक्टरों का पूरा बोर्ड बिठाना पड़ेगा। आपका मरीज की हालत ये हो गई है। आज से 7 महीने पहले मैंने बड़ी तफसील से ये असेंबली में बात की। देखिए, बात इस वक्त किसी एक के पास हल नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है। हमको ऐसा माहौल पैदा करना है कि हमारे मुल्क में बाहर की इन्वेस्टमेंट आए, हमारा जो ब्यूरोक्रेट है उसको फैसिलिटेट करना है, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। फिर हमें देखिए ना, ये चीजें कंसेंसस बनाना है कि जो हमारे लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, नेशनलाइज यूनिट, उनको प्राइवेटाइज करना है हमने सब में। और ये टर्माइल जो है ना, इकोनॉमिक टर्माइल जो मईशत का आपस में पॉलिटिकल टर्माइल हो रहा है, इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हम मिल के नहीं बैठे, मुल्क तो सबका है। पिछली हुकूमत में मैंने आपसे जिक्र कर रहा हूं कि क्या हुआ, टर्फ पे जो इतना बड़ा पैसा दे दिया गया, लुटा दिया गया, क्योंकि पूछा ही नहीं गया। वन साइडेड फैसले जो होते हैं ना वो सिंगल हैंडेड हो रहे हैं, सिंगल कोई एक शख्स। और यही 5-7 बंदे पिछले 30-40 साल से मुल्क की इकानमी के बारे में फैसले कर रहे हैं, वही बार बार आ जाते हैं। जो असल में मुल्क की मईशत को बड़ा नमू देने के लिए लोग हैं, जो प्रैक्टिकली जानते हैं इन मामलात को, वो तो लोग हैं नहीं सामने।
اور ان سے نہ مشورے لیے جاتے ہیں. میں کس لیے آیا تھا, میرا مقصد کیا تھا؟ کیا میں گلی محلہ میں صرف جانے کے لیے لوگوں سے 30 سال سے میں پھر رہا ہوں وہاں, اور اسی لیے مقصد یہ تھا کہ میں کچھ سمجھتا ہوں, میں کوئی ڈیلیور کر سکتا ہوں, عام آدمی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. چلیں ادھر رکیے گا, میں عام آدمی کے فائدے کی بات میں کروں گا, ادھر ہمارے ساتھ رکیے گا. مانڈوی والا صاحب, آپ نے پوری گفتگو سن لی. شبر زیدی صاحب جس پیشن سے بات کر رہے ہیں, یقیناً کوئی منفی بات نہیں ہے. پاکستان کا آئین منع بھی نہیں کرتا پہلے الیکشن کے, اور پاکستان کا آئین یہ بھی نہیں کہتا کہ جی ضرور پہلے الیکشن ہونا چاہیے. یہ تو جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے پالیٹکس میں, یا مشاورت ہوتی ہے, کنسلٹیشن ہے. لیکن اس وقت کیا ہے موجودہ حکومت کے ذہن میں جو مختلف پرپوزلز آ رہی ہیں, فیلرز آ رہے ہیں؟ دیکھیں, شیخ صاحب کو بھی آپ نے سنا, میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں. شبر صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, ایک تو میرا تو ہمیشہ یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کو سیاست کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. اگر ہم سیاست کے ساتھ اکانومی کو چلاتے رہیں گے تو ہم آج جس سٹیج پہ اکانومی پہنچ گئی ہے, اور اس میں ہم یہی کرتے رہے ہیں, اور ہر کوئی کرتا رہا ہے. اٹس ناٹ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی رہی ہیں, ڈکٹیٹرز بھی کرتے رہے ہیں, سب کرتے رہے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, کیئر ٹیکرز بھی کرتے رہے ہیں. تو اگر اکانومی کو, اور میں تو ابھی سرپرائز ہوا تھا, عمران خان صاحب نے ایڈریس کیا اور انہوں نے اس کے برعکس بات کی. انہوں نے کہا نہیں جی, سیاست کا حصہ ہی رہے گی اکانومی, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اگر ہم اسی طرح ملک کو چلاتے رہے جو 70 سال سے ہم چلا رہے ہیں, اور اسی طرح اکانومی کا بیڑا غرق کرتے رہے, اور ہم ایک دوسرے کو بلیم کر کے کہاں جائیں گے؟ آپ بھی ادھر ہی رہیں گے, میں بھی ادھر ہی رہوں گا, سب ادھر ہی رہیں گے, اور سب نے یہ فیس کرنا ہے, چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو, ہماری گورنمنٹ ہو, جس کی بھی گورنمنٹ ہو, کیئر ٹیکر ہو, ڈکٹیٹر ہو, اس نے اس اکانومی کو فیس کرنا ہے اور ان حالات کو فیس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن آر ان مٹیریل, وہ مارچ میں ہو, اکتوبر میں ہو, کون آتا ہے کون نہیں آتا, اس کو یہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے جو آج اس وقت یہ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے. سینیٹر صاحب, یہاں تو لڑائی ساری ارلی الیکشن پہ ہو رہی ہے کہ فوری الیکشن حل ہے سارے مسائل کا. دیکھیں, یہی تو میں سمجھتا ہوں پھر سیاست ہو رہی ہے نا اکانومی کے ساتھ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ سیاست کرتے رہیں گے اکانومی کے ساتھ تو یہی ہوتا رہے گا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ الیکشن کوئی حل نہیں ہے, الیکشن کبھی بھی حل نہیں تھے اکانومی کا. اکانومی کا حل اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو اسٹیبلٹی دینا ہے, اس کے ہمارے اکانومک مسائل حل کرنے ہیں. اور اگر آپ اس کو سیاست میں انوالو کرتے رہیں گے تو آج جو اکانومی کا حال ہے وہ یہی ہے, اور یہی ہوتا رہے گا, اور اس سے بھی خراب ہو جائے گی اکانومی جو ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلوگن ہے نا کہ جی الیکشن اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, میں اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں. الیکشن مارچ میں ہو, اکتوبر میں ہو, جولائی میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. IMF کے پروگرام میں ہم نے رہنا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. چاہے ہم ابھی رہیں, چاہے ہم دوبارہ جون میں جائیں, چاہے ہم جولائی میں جائیں, ہم نے IMF کے بغیر ٹیمپرلی ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. سوال تو سینیٹر صاحب, مانڈوی والا صاحب, سوال تو یہی ہے کہ اگر IMF کے ساتھ درمیان میں کوئی جی میں کچھ بات کہنا چاہوں گا سر. میں بریک لے لیتا ہوں شبر زیدی صاحب, میں آپ ہی پہ پھر آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سوال یہی ہوگا کہ الیکشن ہوں نہ ہوں, جیسے مانڈوی والا صاحب فرما رہے ہیں IMF کے پاس رہنا ہے, لیکن پھر IMF بات کس سے کرے گا؟ شبر زیدی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کو درپیش چیلنجز پر ہم بات کر رہے ہیں, وہ سیاسی ہوں یا سیکیورٹی کے ہوں, لیکن الٹیمیٹ تو معیشت ہوتی ہے. اگر آپ کی معیشت سٹرانگ ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے عوام خوشحال ہیں, آپ کے پاس سرمایہ کاری آ رہی ہے, تو پھر تو دیگر مسائل دب جایا کرتے ہیں. شبر زیدی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن, فوری الیکشن حل ہیں یا نہیں ہیں. آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے, پلیز گو ہیڈ. دیکھیں, میں ایک بات 100% بلکہ 1000%
سلیم مانڈی والا کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن چاہے مارچ میں ہو یا الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو، وہ پاکستان کے اس وقت بنیادی معاشی اس وقت کے مسائل اور آگے مسائل کا حل نہیں ہے. اور جو بھی سیاسی پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشن معاشی مسائل کا حل ہے، ان کو پاکستان کے معاشی مسائل کا یا تو ادراک نہیں ہے یا وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. مگر میں اس پہ ایک بات آگے کہنا چاہتا ہوں جو آپ سے شاید کبھی کسی نے نہیں کہی ہوگی اور شاید مجھے بھی نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر آج میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں کیونکہ بات اس پیمانے پر آ گئی ہے کہ شاید وہ بات کہہ دینی چاہیے. دیکھیں پچھلے کچھ مہینوں سے اور کچھ مطلب میں سمجھتا ہوں بلکہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران بھی اور اس ٹائم میں بھی جب معیشت کی چیزیں خراب ہو رہی تھیں تو بعض بہت ہی اہم حلقے اس بات پہ کوشش کر رہے تھے اور ہم میرے سے بھی اوپینین انہوں نے لی تھی کہ ہم کوئی ایسا سیٹ اپ لائیں جو لانگ ٹرم میں ریفارم کر سکے اور اس کو کوئی آئینی شکل بھی دی جائے. میں نے اس اور میں نے اس کو میرے ذاتی حساب سے میں اس نظام کو، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس نظام کے بارے میں آپ اپنے ویوز دیں، اور میں نے اپنے ذاتی نظریے میں اس نظام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا. انفارچونیٹلی ایک منٹ شبردیدی صاحب، ایک منٹ شبردیدی، بڑی اہم آپ نے بات کی. میں ذرا جو پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پلان کیا ہے، میں تھوڑا سا اسی چیز کو اور جاننا چاہ رہا ہوں. آپ سے مشاورت کی گئی اہم حلقوں کی طرف سے کہ کوئی لانگ ٹرم سیٹ اپ پاکستان میں لایا جائے تاکہ ریفارم ہو سکے. سن لو میری بات، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی. میرا مقصد ہے یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ آج کی نہیں ہے، یہ سوچ بہت پرانی ہے. ہم نے آئین کے بڑے پرچے آگے پیچھے سوچے ہیں، دیکھے ہیں کہ کیے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا کوئی ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو کنسنسس سے ریفارم کر سکتی ہے. مگر جو میری ناقص رائے میں، کیونکہ میں آئین سے تعلق نہیں رکھتا، میرا کوئی قانون سے تعلق نہیں ہے، میں اسی نتیجے میں پہنچا تھا اور آج بھی پہنچا ہوں کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل لوگوں کو ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. یہ جو درمیان کا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. تو اب دو چیزیں سامنے آتی ہیں نا شوکت راچا صاحب. ایک تو یہ بالکل سلیم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان کوئی بھی ہو، پاکستان سیاستدان نہیں بلکہ پاکستانی حکمران سیاست کرتے رہے ہیں معیشت کے نام پر. حکمران چاہے وہ کوئی حکمران ہو، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا کوئی ایکسٹرا آرڈینری یا نان پولیٹیکل سولوشن پاکستان کا سولوشن نہیں ہے. اب تیسری بات اس میں جو آ جاتی ہے صاحب، جو بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں اکٹھا بیٹھنے کو تیار نہیں ہونے دیتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں پچھلے 6 مہینے سے رو رہا تھا کہ بازار بند کریں، بازار بند کریں، بازار بند کریں. میں فیڈرل گورنمنٹ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری بات مانتے ہوئے بازار کو 8:30 بجے بند کیا. مگر مجھے نہایت افسوس کل ہوا جب ایک سیاسی پارٹی نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. تو میں یہ سوچ رہا تھا ان کا بیان دیکھ کر کہ یہ اتنی چھوٹی بات پر یہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. جو مسائل ہیں کنسنسس بلڈنگ کے، مانڈوی والا صاحب آپ کی بات پہ میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اگر لینڈر جب آئیں گے، آئی ایم ایف آئیں گے، آپ نے درست فرمایا کہ جانا پڑے گا، تو وہ پھر بات کس سے کریں گے؟ انسرٹن حالات میں پتہ نہیں ہے، مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، جولائی میں الیکشن ہونے ہیں، اکتوبر میں ہونے ہیں. ان کو تو کانفیڈنس چاہیے نا، اعتماد چاہیے. راجا صاحب جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس سے بات کریں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ گئی ہے، دوسری گورنمنٹ آئی ہے، اس سے وہ بات کر رہے ہیں. وہ تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ انسرٹن کیوں ہوں گے حالات؟ دیکھیں آئی ایم ایف ول ٹاک ٹو اینی گورنمنٹ وچ از ان پلیس. تو اس میں کوئی انسرٹن حالات کی بات نہیں ہے آئی ایم ایف کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاملات کر لیں گے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں. اگر جون میں آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ تو 3 مہینے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا. آپ پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس بات کرنے چلے جائیں گے.
تو یہ تو دیکھیں 10 دفعہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلے، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی نکل رہے ہوں گے. اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا اور آنا، پاکستان کو 25 دفعہ تو جا چکا ہے آئی ایم ایف پروگرام اور نکل چکا ہے آئی ایم ایف پروگرام سے. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف جانا تو کوئی انہونی بات تو ہے ہی نہیں، کسی گورنمنٹ کے لیے بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ اینی ٹائپ آف گورنمنٹ ہو. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرے ویو میں کہ کوئی بہت بڑا کرائسس آ جائے گا اگر مارچ میں الیکشن ہو گئے یا اکتوبر میں ہو گئے یا جولائی میں ہو گئے. یہ دیز تھنگز ڈونٹ میک a problem for IMF. یہ جو زیدی صاحب نے فرمایا کہ ایک تھی تھنکنگ کی حد تک، میں کہتا ہوں پلاننگ نہیں کہتا، چلیں تھنکنگ ہے کہ تھی اگر کہ لانگ ٹرم بیسس پہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے. آپ کی پرسپیکٹو کیا ہے، آپ کی پارٹی کا، آپ کا؟ دیکھیں یہ چیزیں پہلے ٹرائی ہو چکی ہیں، شبر زیدی صاحب میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور یہ لانگ ٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کبھی ڈیلیور کر نہیں سکتا. اس لیے دیکھیں، اور لانگ ٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ لینڈرز بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے. لوگ بات کرتے ضرور ہیں مگر دے ول ناٹ ڈیلیور. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لانگ ٹرم لانا، ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانا، یہ کوئی 10,000 دفعہ جیسے شبر زیدی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کب ڈسکشن نہیں ہوتی. یہ تو جب ایکچوئل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں جی اس کو آگے کر دیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی چلاتے رہے. ہر الیکشن سے پہلے یہ چیزیں سو ورکیبل نہیں ہے. آپ نے درست فرمایا، بالکل نہیں ہے. آپ نے درست فرمایا. اور لانگ ٹرم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو لانگ ٹرم کا سولوشن ہی نہیں ہے. نہیں ہے. ادھر رکیے گا، پوائنٹ ٹیکن. کیسر احمد شیخ صاحب، آپ نے ریفارم کی بات پہلے کی، ابھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، کابینہ کا اجلاس ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر پر زور دیا جائے. ایگریکلچر کو تو تباہ کر دیا گیا ہے. کل میں ایک لیڈنگ فارمر سے بات کر رہا تھا، یوریا 2 نمبر یوریا پنجاب میں مل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گندم امپورٹ کرنے کی بات ہوئی ابھی 1-2 دن پہلے، اپنے کسان کو بینیفٹ نہیں دینا، بٹ فوریکس جو ہے بڑا ہارڈ اینڈ فوریکس ہے، زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے باہر والوں کے لیے. جی دیکھیے شوکت براجہ صاحب، آپ طے تک پہنچ گئے ہیں معاملے کی. ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ 450 ارب روپے فارن ایکسچینج میں دیا گیا 100 امیر فیملیز کو. میں نے پوچھا، ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی فیملیز کو دیا، تو انہوں نے کہا 650 فیملی، لیکن وہ ایکچوئل 100 گروپ ہیں، بڑے گروپ ہیں، بغیر کسی انٹرسٹ کے 0% پہ دیا گیا. اگر وہ پیسہ ایگریکلچر والوں کو اور ایس ایم ایز کو، چھوٹے اور درمیانے کو دیا جاتا، بزنس مین کو جو لاکھوں ہیں، اب وہ جو دیا گیا نا پہلا پیسہ، وہ تقریباً $2.25 ارب ہے. اچھا، یہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا جو اب ٹرف پہ یہ 1.25 سال ہوا. آپ کی گورنمنٹ نے دیا؟ نہیں، یہ انہوں نے، یہ پی ٹی آئی نے دیا. اچھا. جہاں ہمارے گورنر رضا باکر صاحب نے دیا، اور پی ٹی آئی ان کو ویسے وہ کہتے ہیں امیر کا پاکستان کچھ اور، غریب کا پاکستان کچھ اور. وہ بھائی بغیر کسی انٹرسٹ کے 100 بڑی فیملیوں کو 450 ارب روپے ٹرف میں دے دیا گیا، جو کہ تقریباً $2.25 ارب اس وقت کے کرنسی کے حساب سے بنتا ہے. اور وہ مشینری منگائی گئی جو کسی کام کی نہیں. آج وہ کاٹن ہمارے پاس ہے نہیں، وہ مشین پڑی ہوئی. اگر یہ کاشتکار کو دیا جاتا، گرور کو، اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے دکاندار کو، اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے انڈسٹریلسٹ اور کاروباری کو دیا جاتا، تو ملک کی معیشت فروغ کرتی. یہ سب کو پتا ہے. بات ہے کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، جو سارا کے سارا اس وقت کرنا کچھ نہیں ہے شیخ صاحب. لیکن گزارش یہ ہے، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ باتیں کہ آپ آج کی حکومت ہیں، آج جو معاملات ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. میں بریک لیتا ہوں، میں آپ ہی سے شروع کروں گا. جو عوام کی حالت بنا دی گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ناظرین، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بہت اہم مہمانوں کے ساتھ بڑی اہم بات چیت کر رہے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کبھی شری لنکا بنانے کی بات ہوتی ہے، یہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں.
ہم دعا کرتے ہیں نہ شری لنکا بنے نہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، لیکن یقین مانے شیخ صاحب پاکستان کے لوگ ڈیفالٹ کر چکے، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ اب میری یہ درست آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے لوگوں کے اوپر تو دھیان ہی نہیں دیا نا، ہم نے ظلم کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ آپ کی حکومت ہے، میں اس حکومت میں مسلم لیگ کا بزنس اینڈ کامرس ونگ کا صدر ہوں، میں اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اور ریونیو کا چیئرمین ہوں۔ یقین جانیے کہ کوئی ایک بھی اکنامک پالیسیز میں ایک کاما فل سٹاپ بھی میری بات نہیں مانی جاتی۔ میں تڑپ اسی میرا 20 سال پہلے میں الیکشن لڑتا رہا چیمبروں کے، اور وہاں سے بزنس مین کے ہائیسٹ ووٹ لیتا رہا۔ میرا بیٹا لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا۔ میں نے سوچا کہ جب ان چیمبروں میں کوئی ہماری بات نہیں سنتا تو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں جہاں کے بجٹ بنتا ہے۔ 30 سال سے 6 الیکشن لڑ چکا ہوں، 50 سال ہو گئے اسی تڑپ سے، کیونکہ میں ڈاکٹر محبوب حق کے ساتھ رہا۔ میں نے 1972 میں پہلی بار، آج سے 50 سال پہلے، چائنا دیکھا اور کوریا دیکھا، اور مسلسل وہاں گیا، اور ہم لوگوں نے ان کو بزنس کرنا، ہم کراچی کے اور لاہور کے کاروباریوں نے جا کے ان کو کاروبار کرنا۔ اب غریب کا کیا ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ غریب پس رہا ہے سر، غریب پس رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی۔ ڈالر جو ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں 110 روپے سے آج دیکھیے کہ آج کوئی 250 روپے اوپن مارکیٹ میں ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ان حالات میں غریب آدمی کا کیا بننا ہے۔ غریب آدمی کی تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی آنیسٹ اوپینین دی۔ ادھر رکیے گا شیخ صاحب، منوی والا صاحب، میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آٹا 140 روپے کلو ہو جائے، چکن 550 روپے کلو ملے، آپ کی تو پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کی پارٹی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے لوگوں کا؟ پوچھنے والا تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کو اس کا کوئی علاج نکالنا پڑے گا۔ اور میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں، فیول ریشننگ، فوڈ ریشننگ، ہمیں اگر دوبارہ راشن کارڈ پہ جانا پڑے، دیکھیں مسئلہ لوور طبقے کا ہے، بڑا طبقہ تو مینج کر لیتا ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو آپ نے تو لوور طبقے کو ریچ کرنا ہے نا، اس کا کوئی طریقہ کار تو نکالیں کہ ان کو کیسے ریچ کرنا ہے۔ چاہے دوبارہ راشن کارڈ کا سسٹم شروع کریں، جو چیزیں دیکھیں، بنگلہ دیش جیسا ملک، اس کے پاس $40 بلین کا ریزرو ہے، اس کے باوجود وہ فیول ریشننگ پہ چلا گیا، اس کے باوجود وہ کنزرویشن پہ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ ہمیں تو یہ چیز 4 سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے تو سوچا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کہاں سے ڈالر آئیں گے، کہاں سے ہمارے پاس پتہ نہیں کیا آئے گا۔ تو جس وقت کووڈ آیا تھا اسی وقت یہ بیلٹ ٹائٹنگ کرنی چاہیے تھی پاکستان۔ ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا 450 بلین روپے دے دیا ٹرف کے اندر، پتہ نہیں کیا ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس کہاں سے ڈالر آئیں گے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو چلنا چاہیے، تو حیثیت ہماری ہے نہیں۔ آپ ریشننگ کی، آپ فوڈ ریشننگ کی بات کر رہے ہیں، آپ یقین کریں کراچی کے مختلف ایریاز میں آپ دیکھتے ہوں گے، لاہور میں، اسلام آباد میں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے والے اٹھیں گے تو پھر ہم جو ہے بیٹھیں گے کھائیں گے۔ کڑھائی گوشت ویسے چل رہے ہیں، چائنیز ویسے چل رہے ہیں، اور دمبے کے دمبے ہر جگہ شنواری کھلا ہوا ہے۔ تو احساس تو ایسا نہیں ہے، حکومت کیا کرے؟ مطلب ہے حکومت کیوں نہیں کرتی ہے انفورسمنٹ؟ وہ تو جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مسئلہ تو ان کا ہے جو نہیں افورڈ کر سکتے۔ ان کے لیے ہم کون سا پروگرام لے کے آئے، ان کے لیے ہم کیا چیز لے کے آئیں، ان کو ہم کس طرح سے سستا آٹا دیں، ان کو ہم کیسے سبسڈی پہنچائیں، ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہی تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے کہ بھائی آٹا کیسے ہم سستا دیں غریب آدمی کو، اس کو ہم چیزیں کیسے سستی پہنچائیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی سسٹم بنانا چاہیے۔ سسٹم بنانا چاہیے۔ ادھر رکیے گا، ہم سسٹم بناتے ہیں، وہ امیر کے لیے بھی وہی بناتے ہیں، غریب کے لیے بھی وہی بناتے ہیں، وہ تو کوئی سسٹم نہ ہوا نہ ہوا جی۔ ادھر رکیے گا، شبر زیدی صاحب، آٹا اگر 140 کلو پر کلو پہنچ جائے، آٹا اگر 140 روپے پر کلو پہنچ جائے تو آپ شبر زیدی صاحب اسے ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں، ریڈ لائن کراس ہو چکی، تو پھر کیا ہوگا ادھر پاکستان میں؟ دیکھیں میری پہلے تو میری ایک بات سنیں، یہ دو جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں دونوں بڑے قابل احترام ہیں، اور یہ رولنگ پارٹی ہے، دونوں رولنگ پارٹی ہیں، اور ان کا جو رول ہے گورنمنٹ میں وہ آپ کے سامنے ہے۔
تو کیا یہ ہماری ڈیموکریسی پہ رونا نہیں ہے؟ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے نا. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کور ایشو نہیں دیکھ رہے. یہ دونوں آدمی پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان کو سمجھتے ہیں, پاکستان کے لیے سنسیئر ہیں, رولنگ پارٹی کے ریلیونٹ پیپل ہیں. ان کی گورنمنٹ میں کیا سے ہے وہ آپ دیکھ لیں, تو پھر آپ کو پاکستان سمجھ آ جائے گا. تو مسئلہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ڈیموکریٹک تو ہیں, مگر آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے فیملی. آپ سمجھے, فیملی. اب فیملی کا ایک اکاؤنٹنٹ ہے, وہ آ کے فائنینس چلا رہا ہے, یہ دو شریف آدمی باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ پہلے ڈیموکریسی کی مطلب کو سمجھیں. اچھا, اس کے بعد آگے جو میں بات ایگری کرتا ہوں, 110% ایگری کرتا ہوں. یہ بات میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے کہی تھی کہ پاکستان میں امیڈیٹلی 5 چیزوں کو راشننگ کرنی پڑے گی. میں نام بتا دیتا ہوں: آٹا, چینی, چنے کی دال, چاول اور چائے. اس کی آپ راشننگ کریں, اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے, اور اس کی اوپن مارکیٹ کی سیل بند کریں اور سیدھا کریں. یہ بیکار کی باتیں, میں نے اس سے ٹویٹ بھی کیا تھا. دیکھیں بات, شوکت پاچا صاحب آپ بھی گول گول بات کر رہے ہیں, آپ بھی صرف پروگرام سمیٹنا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے صرف یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ قیصر احمد شیخ سے زیادہ فائنینس کو کون جانتا ہے؟ جی وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ میری ایک فل اسٹاپ کاما ایکسپٹ نہیں کیا. سلیم مانڈی والا نے زندگی گزار دی یہاں پر, ان کا کوئی بات ایکسپٹ نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیں میں اس جمہوریت پہ کیسے یقین کر لوں, اور میں اس پارٹی کو دوبارہ کیسے پاور میں لے آؤں جو پارٹی اپنے فیملی اکاؤنٹنٹ کے ساتھ رن کر رہی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے, میں خود چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صحیح گورنمنٹ آئے, مگر جب آپ جب ہمیں یہ شکلیں دکھاتے ہیں کہ یار یہ ہونا ہے, اگر یہ تو وہ ہے نا آج بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیوں اپنی پارٹی نہیں چھوڑ دیتے. اور سر بات یہ ہے شبر زیدی صاحب, بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں اگر فیملی میرا سوال ایک آپ سے ایک گزارش ہے, اگر پچھلی حکومت میں فیملی والے نہیں تھے اور لوگ تھے, اس حکومت میں آپ نے خود ہی دسمبر میں کہا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, تو پھر ہم کیا کریں؟ نہیں, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ ایک چیز کو دوسری گورنمنٹ سے شفٹ کر رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قیصر احمد شیخ 6 دفعہ MNA بنا ہوا ہے. جی اب آپ اس کو عمران خان گورنمنٹ سے کمپیئر کریں, اس کی بات نہیں کر رہا. میں پوچھ رہا ہوں قیصر احمد شیخ 6 دفعہ PMLN کا MNA ہے, اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے میری ان سے بڑے پرانے تعلقات ہیں, ان کے بیٹے سے تعلقات. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا فل اسٹاپ کاما ایکسپٹ نہیں کرتے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کیوں بیٹھے پارٹی میں؟ وہ یہ کہیں یار میرا فل اسٹاپ کاما ایکسپٹ نہیں کر رہا, یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. میری بات سمجھیں, ڈیموکریسی کی بات کو سمجھیں. وہاں نہیں تھے وہ, ایک الگ. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میرا پروگرام ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ سید محمد شبر زیدی صاحب, سلیم ایم مانڈوی والا صاحب اور قیصر احمد شیخ صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.